والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومبطن خطابه قل هو الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق ہدایت کے راستے واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں اور راہ ہدایت اجاگر کر دی گئی ہے، اور راستے بتانے کے بعد اور ہدایت کی راہیں واضح کر دینے کے بعد اس انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو یہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو اس راستے کا انکار کرے کافر۔ ہدایت کا انتظام کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی۔ جس خدا نے کاروان بشریت کو چلایا ہے، جس خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی خدا کی ذمہ داری تھی کہ جب انسان ہو تو انہیں کوئی راستہ دکھانے والا ہو، کوئی ہدایت کرنے والا ہو۔ اللہ نے روز اول سے، جس روز سے یہ انسانی قافلے نہیں تھے اور صرف ایک ہی آدمی تھا اور ایک ہی انسان تھا، اس اکیلے ہی انسان کو اللہ نے منصب ہدایت پہ فائز کیا اور اسے ہادی بنایا، تاکہ انسانیت کے کسی ایک فرد کو یہ ایک لمحے اور ایک سیکنڈ اور ایک مومنٹ کے لیے یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ ہم تھے اور ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہدایت کے انتظام کے لیے اللہ نے بنیادی طور پر دو طرح کا انتظام کیا۔ پہلا انتظام ہدایت یہ تھا کہ اللہ انسانوں کے قافلے کے لیے انسانوں میں سے کوئی راستہ دکھانے والا معین کرے، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جو ہدایت کو قبول کرے اور ہدایت پر مجبور کرے۔ جو باہر سے آنے والے ہدایت کرنے والے انسان تھے، انہیں اللہ نے انسانی شکل دی، اور وہ انسانی شکل میں، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو یا رسول کی شکل میں ہو یا امام کی شکل میں ہو یا ولی کی شکل میں ہو، ہدایت کرنے والے باہر سے آئے، اور جو اندر سے ہدایت کرنے والی کوئی شے تھی اسے عقل کہا گیا۔ عقل کا جوہر اور عقل جیسا جوہر اس لیے رکھا گیا اور یہ عقل اس لیے دی گئی تاکہ یہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے اور اسے یہ محسوس ہو سکے کہ ہادی تو بہت مل جائیں گے، اصل میں ہدایت کرنے والا کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو ریزن رہبر کے بھیس میں آ جائے، کہیں لٹیرے رہبروں کے بھیس میں نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کو عقل پر حمد فرمائی اور عقل دی۔ کل بھی گفتگو ہماری جتنی بھی تھی وہ عقل کے تعلق سے تھی، اور عقل سے ہم بحث کر رہے تھے کہ عقل اللہ نے دی ہے تو عقل کی اور عقل مند کی کیفیت کیا ہونا چاہیے۔ آج بحث کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور یہ رفتہ رفتہ کسی منزل پر صلوات پڑھیں۔ اور دھیرے دھیرے کسی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی تاکہ یہ ہدایت کو قبول بھی کرے اور ہدایت کی طرف بڑھے بھی۔ اب دوسرا یہ ہے انٹرنل
جو ہدایت کا ایک نظام پروردگار نے معین کیا ہے۔ اب ایک ایکسٹرنل نظام ہے جسے اللہ نے کچھ بندے معین کیے، کچھ انسانوں کی شکل میں انسانوں کو رہبر دیے تاکہ انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ جو رہبر آئے ہیں چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، یا انہیں ولی کہہ دیا جائے، جو بھی انہیں نام دے دیا جائے، یا جو اس وقت میں منصب میں فائز رہا ہو، اسے اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا ہے، اسے اللہ نے انسان ہی بنایا ہے۔ اور انسان بنانے کی کئی وجہ ہیں۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتا، اور ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، لہذا شکل و صورت بھی انسانوں جیسی ہو، عادت خصلت بھی انسانوں جیسی ہو، تاکہ یہ ان سے قریب رہیں اور وہ ان سے قریب رہیں۔ ہادی ایسے ہوں کہ جو شکلیں الگ نہ نظر آتے ہوں، جو صورت میں الگ نہ نظر آتے ہوں، بلکہ ان کی جیسی شکل ہو، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہوں، اور ان کی طرح سے چلتے پھرتے ہوں، ان کی طرح سے خواہشیں بھی رکھتے ہوں، ان کی طرح سے شادی بیاہ بھی کرتے ہوں، ان کی طرح سے رہن سہن اختیار کرتے ہوں، انہی انسانوں کی طرح مکان بناتے رہوں، اور انہی انسانوں کی طرح سے وہ چلتے ہوں۔ اگر ان سے ڈیفرنٹ کوئی قسم ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ہوں گے، نہ ان کی طرح نہ چلتے ہوں، نہ ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہوں، نہ ان کی طرح کھاتے پیتے ہوں، تو پہلے ہی مرحلے میں یہ اکڑ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جیسا نہیں ہے، یہ ہمارا جیسا نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ نمونہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے اس ضرورت کے پیش نظر ہادیان دین کو جب بھیجا تو انسانی شکل و صورت میں بھیجا، انسانوں کے لباس میں بھیجا، انسانوں کے بھیس میں بھیجا۔ جس طرح سے سب کھاتے تھے اسی طرح سے یہ بھی کھاتے تھے، اور جس طرح سب پیتے تھے اسی طرح سے یہ بھی پیتے تھے، جس طرح سے سب رشتے ازدواج میں منسلک تھے اسی طرح سے یہ بھی شادیاں کرتے تھے۔ یہ سارا سسٹم وہی اڈاپٹ کرتے تھے جو ان کا تھا، مگر انسانوں کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا کہ یہ ان ہادیوں کو اپنا جیسا سمجھ لیں۔ انہیں یہ حق نہیں دیا گیا تھا یہ اپنا جیسا سمجھ لیں۔ ان کو ان کا جیسا اس لیے بنایا تھا شکل و صورت میں تاکہ ان سے مانوس رہ سکے، اور ان کے جیسا اس لیے بنایا تھا تاکہ ان سے قریب رہ کر کے انہیں عمل پر مادار اور عمل پر تیار کر سکے، ورنہ ان کی خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے۔ بات یہی ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ سلام پڑھے محمد علیہ۔ بہت بڑا فرق ہے خلقت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں کہ جو آئے، جو ہم ہے، پورا کارمان بشریت ہے، یہ سیکھنے والا ہے، اور یہ جو آئے ہیں یہ سکھانے والے ہیں۔ اور سیکھنے والے اور سکھانے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر برابر کبھی نہیں ہوتے۔ یہ کوئی طالب علم یا کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ جیسا میں ہوں ایسا یہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف اصول بھی ہے، خلاف قانون انسانیت۔ اس کو نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ اے بی سی ڈی ہی کیوں نہ پڑھائی ہو، مگر ٹیچر ٹیچر رہتا ہے اور اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ ہزار ترقیاں کرنے کے بعد، ہزار پڑھ جانے کے بعد، بہت بڑی ڈگری لینے کے بعد بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے آنکھوں میں آ کے ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے مجھے اے بی سی ڈی ہی تو پڑھائی تھی، تم نے مجھے اے بی سی ڈی ہی تو پڑھائی تھی۔ اور کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر یہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اس وقت بولنا سکھایا جب اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ اور یہ نمک حرامی ہوگی اور احسان فراموشی ہوگی اگر پہلے جو حروف سکھا رہا ہے، جس نے شناخت کرنے سکھائے ہیں، اگر ان کا مقابلہ یہ بہت پڑھا لکھا ہونے کے بعد کرنے لگے تو ہر عقلمند فیصلہ کرے گا کہ پتہ نہیں کہاں پڑھا لکھا ہے۔ جن پتھروں کو میں نے عطا کی تھی دھڑکنیں، دو مصرے سننے اور محفوظ رکھے، جن پتھروں کو میں نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو مجھے پر برس پڑے۔ ایک عجیب سی بات ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس سے کسی بھی وقت میں کتنا بھی پڑھایا ہو، استاد استاد ہی رہتا ہے اور شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے۔ اس لیے ایک درجہ اسے اور دے دیا گیا کہ استاد نہیں ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، وہ استاد نہیں ہے، وہ تمہارے باپ کی منزل میں ہے۔ یہ بات کہہ کے شریعت نے، دین اسلام
جس طرح سے باپ کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ استاد کا نافرمان بھی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ یہ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے جس نے اسے بولنا سکھایا ہے۔ اچھا بھی استاد چاہے وہ چھوٹی کلاس کا رہا ہو چاہے بڑی کلاس کا رہا ہو، یہ فطری اور یہ نیچر ہے کہ استاد ہے۔ اب یہ چاہے کتنی بھی بڑی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھ جائیں، جا کے جب استاد آئے گا ان کا احترام لازم، فطری نیچرلی اس کا احترام کریں، اس کو رسپیکٹ دیں گے، اٹھیں گے۔ بھلے یہ بڑے کسی منصب پہ پہنچ چکے ہیں اور بہترین اس وقت کو انہیں پوسٹ مل چکی ہے، وہ الگ بات ہے، مگر ان پہ احترام کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو جو استاد کہے اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو، جو استاد کہے اس کا کہنا مانو۔ اسلام نے یہ کہا، اور اسی کو فطرت بھی کہتی ہے، اس کو اصول بھی کہتا ہے، اسے انسانیت بھی کہتی ہے، اسے بشریت بھی کہتی ہے، کہ قانون زندگی بھی کہتا ہے، قانون معاشرت بھی کہتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، جس نے تمہیں علم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، جس نے تمہیں پڑھایا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جنہیں خدا پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے انہیں کبھی انسانوں سے نہیں پڑھواتا، انہیں کبھی انسانوں سے نہیں پڑھواتا، اور کوئی ایسا موقع نہیں لے آتا ان کے لیے کہ انسان انہیں پڑھائے، اس لیے کہ جس دن یہ انسان اسے پڑھا دے گا تو اس انسان کی اطاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے رسول کو بھیجا تو کسی انسان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ پڑھائے، وہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے پڑھا دیا ہوتا تو اس کی اطاعت واجب ہو جاتی۔ محمد مصطفیٰ اپنی اطاعت کرانے کے لیے آئے تھے، اطاعت کرنے کے لیے۔ اطاعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اطاعت کرانے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر جو آئے تھے اطاعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اطاعت کرانے کے لیے آئے تھے۔ ایک چیز، اطاعت کرانے کے لیے رسول آئے تھے۔ اب رسول جیسے جتنے ہوں گے ان کا مزاج ایک ہوگا، رسول جیسے جتنے آئیں گے ان کا مزاج ایک ہوگا۔ تو اللہ جب اپنے صاحب منصب کو بھیجتا ہے ہدایت کے لیے تو پڑھا کے بھی بھیجتا ہے، پڑھا کے بھیجتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے لوگ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور محسوس کیجئے گا اور فرق کو سمجھیے گا۔ ارشاد پروردگار قرآن مجید اعلان کرتا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے بطنوں سے اس عالم میں آئے ہو اور ایسے پیدا ہوئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ جب آدمی ظاہر پیدا ہوتا ہے تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں جانتا، وہ بالکل کسی بھی طرح سے اسے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اور بعد میں پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بن جاتا ہے۔ مگر لا تعلمون شیئا قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ صبح قیامت تک اٹل فیصلہ ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں آئے ہو، یوں پیدا ہوئے ہو کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب پیدا ہوئے ہو۔ اب یہیں سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی اس عالم میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے کسی شے کا علم نہیں ہوتا، وہ بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، تو فطری طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مجتہد فطری طور پہ نہیں ہوتا، مقلد ہوتا ہے۔ اور کسی کا بڑا فلسفہ ہے، بچہ فطری طور پر مجتہد نہیں ہوتا، بچہ فطری طور پر یا انسان فطری طور پر نیچرلی مقلد ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ماں اسے کہتی ہے کہ یہ تمہارے بابا ہیں تو وہ بابا یا پاپا یا ڈیڈی کہتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ تمہاری پھوپھی ہے یا خالہ ہے تو وہ جو کہتے جاتے ہیں یہ کرتا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود مجتہد پیدا نہیں ہوا ہے، یہ مقلد پیدا ہوا ہے۔ تو جس کی فطرت اس کی پیدائش
وہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی عمر کے حصے میں تقلید کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب پیدا ہوا ہے تو فطری طور پر مقلد ہے، فطری طور پر مقلد ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں باہر آئے ہو کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے ایک طرح کے لوگوں کو بتایا کہ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، ایک آیت۔ دوسری آیت قرآن مجید نے بڑے کھل کے اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر ہو اور لوگوں کے لیے اس لیے لائے گئے ہو کہ تاکہ انہیں امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر ہو، تم بہترین امت ہو اور تم لائے گئے ہو اس لیے للناس، لوگوں کے لیے لائے گئے ہو، لوگوں کے لیے لائے گئے ہو۔ یعنی جو امت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدا ہی کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، گویا لوگوں کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے ناس کہہ کے کہ تم امت خیر ہو، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو امت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ خیر ہے۔ دوسرا یہ ہے کوالٹی ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہوا کہ ان کی معرفت رکھنا لوگوں کی فطری ضرورت ہے۔ لوگوں پہ لازم ہے کہ ان کی معرفت رکھیں، اس لیے کہ یہ اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، امت خیر ہو، اس لیے لائے گئے ہو کہ تم لوگوں کے لیے لائے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکی کی ہدایت کرو اور برائیوں سے روکو۔ تو یہ جو امت آئی ہے، یہ جو بھی ہے، یہ جو لوگ لائے گئے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ وہ ہیں جو امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن منکر کریں گے، برائیوں سے روکیں گے اور اچھائیوں کی طرف لگائیں گے کاروان انسانیت کو، بشریت کو۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے اور اچھائیوں کا حکم دیں گے۔ تو برائیوں سے روکیں گے کے معنی یہ ہے کہ برائیوں کو جانتے ہوں گے، اچھائیوں کا حکم دینے کے معنی خود بخود یہ ہے کہ اچھائیوں کو جانتے ہوں گے۔ تو اس سے معنی یہ ہوئے کہ ہم میں اور ان میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تأمرون بالمعروف، یہ معروف انہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ تنہون عن المنکر یہ برائی ہے، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ اگر یہ سب کی طرح سے ہوتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ انہیں علم نہ ہوتا۔ یہ انہیں علم ہے تبھی تو یہ روکیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اچھائیوں کو حکم دیں گے۔ انہیں اچھائیاں بھی معلوم ہے اور انہیں برائیاں بھی معلوم ہے۔ تو معلوم کے معنی یہ ہے کہ انہیں علم ہے تو یہ جاہل پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جب یہ جاہل پیدا نہیں ہوئے ہیں تو ان کی طرح نہیں ہے جن کے لیے قدرت نے کہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں آئے ہو کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، وہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ پہلا وقت یہ ہوا کہ وہ جو پہلے لوگ تھے وہ جاہل پیدا ہوئے تھے اور یہ دوسرے جو لوگ تھے یہ عالم پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ کہ وہ کون ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایسا کریں جتنا دور ہو کے بیٹھیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد
کوئی بات اگر سلیقے سے سننا ہے تو اس کے لیے میں سننے کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے. اچھا مجلس کے اپنے ایک آداب ہوا کرتے ہیں, خیر نہیں کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے بھی اور نہیں بھی, مگر یہ کہ بہرحال اس وقت ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں. ہماری بحث ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل جاہل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ علم دے کے پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ اس عالم میں پیدا کرتا ہے کہ انہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا. اچھا وہ لوگ زیادہ ہیں جنہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا, وہ لوگ کم ہیں کہ جو عالم پیدا ہوتے ہیں. ارے غور تو کریں, وہ لوگ کم ہیں جو عالم پیدا ہوتے ہیں. اب عالم کس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تصور فرمائیں. عالم وہی پیدا ہوگا جسے اللہ منصب ہدایت پہ فائز کرے, چاہے نبی بنائے, چاہے رسول بنائے, چاہے امام بنائے. منصب ہدایت کا دے گا تبھی انہیں علم بھی دے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک حوالے کے طور پہ واقعہ نقل کر رہا ہوں, ذرا سا محسوس کیجئے گا. ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے. ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے. ماضی میں ایک امت گزری ہے, ایک نبی گزرا ہے. یہ بچہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ نبی ہے. یہ بچہ ہے اور ایک ماں ہے. ماں ایسی ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, مگر یہ طے ہے کہ اس کے پاس بچہ آ گیا ہے. صلوات پڑھے محمد ماں ہے جس کے پاس بچہ ہے. اس نے بچے کو گہوارے میں جھولے میں, یہ جھولا جیسا بھی رہا ہو اس نے گہوارے میں لٹا دیا ہے, اس لیے کہ قرآن نے فعل مہد استعمال کیا ہے. جھولا نئے جھولے کو کہتے ہیں, گہوارے کو کہتے ہیں. اب اس وقت کا جھولا اور گہوارہ جیسا بھی رہا ہو, اس بے کسی اور قسم کرسی کے عالم میں جس طرح کا بھی گہوارہ میں اثر آیا ہو, مگر اسے گہوارہ ہی کہیں گے, اس لیے کہ قرآن اسے مہد کہہ رہا ہے. اب وہ بچے کو لیے, وہ بچے کو اس نے ماں نے لٹا دیا ہے. دیکھیے فرق دیکھیے گا امت کا اور عالم, امت کا اور صاحب منصب کا فرق. بچے کو لٹا دیا ہے ماں نے, اور یہ قوم پوری کی پوری قبیلہ اور قوم پلٹ کے آئی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے کہ مریم تمہارے ماں باپ بہت اچھے تھے, میری تم بچہ کہاں سے لائی؟ اور ادھر سے حکم یہ ہے جس نے یہ بچہ دیا ہے اس نے حکم بھی دے دیا ہے کہ تم یہ بتا دینا اشارے سے کہ میرا روزہ ہے, بچے سے سوال کرو, بچے سے سوال کرو. اور جیسے یہ سارے کے سارے ان کے پاس آئے, جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا, تو اب یہ سب کے سب پلٹ کے ایک جملہ کہتے ہوئے بڑھے ہیں کہ وہ کیسے بول سکتا ہے جو ابھی جھولے میں ہے. کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار خود. یہ کہتے ہوئے بڑھے ہیں, جبکہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے بول سکتا ہے جو ابھی جھولے میں ہے, تو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا, مگر کچھ سمجھے تھے کہ جا رہے تھے, کچھ سمجھے تھے وہ جا رہے تھے, سمجھ جا رہے تھے, اس لیے کہ یہ بیت المقدس کی خدمت گزار عورت ہے. تم اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے یہ لفظ میں نے بولا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے کا تاریخ آپ سمجھیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جھولے میں وہ کیسے بول سکتا ہے, مگر پھر بھی چلے گئے. اور جیسے اس کے پاس, اس بچے کے پاس, گہوارے کے پاس پہنچے, تو اب بچے سے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میاں تم کہاں سے آ گئے, تمہارے تو ابا بھی نہیں ہے, تم کہاں سے آ گئے, بلکہ جیسے ہی جھولے کے قریب پہنچے اور آہٹیں محسوس ہوئی, تو بچہ وہیں سے بولا, انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے, یہ ابھی جھولے کے قریب ہیں, جھولے کے قریب ہیں, اور ابھی بچے سے سوال نہیں کیا ہے کہ تم کہاں سے آئے, مگر بچہ سمجھ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ یہ بچہ جانتا ہے کہ یہ مجھ سے سوال کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کم از کم یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بچہ عالم
میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بچے سے پوچھا نہیں ہے، آہٹیں بچے نے محسوس کی اور بچے نے آنکھیں کھول کے وہیں سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بچہ یہ جانتا تھا کہ یہ سوال کیا کریں گے، کیا سوال کریں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبوت اور منصب الہی کا مزاج یہ ہے کہ سوال نہ کریں جواب ملتا ہے۔ عیسیٰ کی تاریخ کو پڑھتے جائیے، علی علیہ السلام کے واقعات کو دہراتے جائیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عیسیٰ کی تاریخ کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد سوچیے کہ ابھی ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں اور انہوں نے آہٹ سے محسوس کر کے کہا کہ یہ سوال یہ کریں گے، اور فوراً انہوں نے جواب دینا شروع کیا۔ تو اب اس کا مطلب کم از کم اتنا تو ہوگا کہ منصب الہی یا منصب ہدایت جس کے پاس ہوتا ہے اور خدا جسے منصب سے نوازتا ہے اس کو یہ صلاحیت بھی دیتا ہے کہ وہ سوال کا محتاج نہ ہو کہ سوال کیا جائے، بلکہ سوال دل میں ہو اور جواب دے دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ مدینے میں بڑا چکر لگا رہا ہے ایک آدمی، مدینہ ہے، مدینہ خیر الورا ہے، اور مدینے میں چکر لگا رہا ہے ایک آدمی، حکومت کے پاس پہنچا، حاکم وقت کے پاس پہنچا ہے کہ کیا تم خلیفہ رسول ہو؟ اور حاکم وقت کہتا ہاں میں خلیفہ رسول ہوں۔ تو آنے والے نے کہا کہ رسول نے مجھ سے کچھ اونٹوں کا وعدہ کیا تھا۔ انہی نے گھبرا کے کہا کہ ہاں کچھ کیا ہوگا مگر کیا کیا جائے، کچھ چھوڑا تو ہے نہیں، ہم دیں گے کہاں سے؟ اچھا جب ایک بات کہہ دی کہ کچھ چھوڑا نہیں ہے تو دوسری بات نہیں کہنا چاہیے، مگر دوسری بات بھی کہہ دی کہ کچھ لکھ پڑھ کے بھی دیا تھا انہوں نے، کوئی شرط برت بھی تھی کہ تم سے وعدہ کیا نہیں، ہم کیسے مان لیں تم سے؟ تو اس کو وہی میں کہتا گیا کہ جو اپنے رسول کے وعدے کا گواہی مانگ رہا ہے، یہ رسول کے وعدے پہ گواہی مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا رسول نے لکھ کے دیا تھا۔ اور جب لکھ کے اس نے کہا کیسے دکھائیے، انہوں نے دکھا دیا۔ میرے واقعہ نہیں پڑھنا، ایک بات کہنا ہے، وہ دکھایا، دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہے تو صحیح مگر رسول نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہم تمہارا وعدہ کہاں سے پورا کریں؟ اور ابھی یہ بحث ہو ہی رہی ہے کہ برابر سے تخت کے سامنے سے کھڑا ہوا ایک آدمی بولا کہ تمہارا وعدہ یہاں نہیں پورا ہوگا، کہیں اور پورا ہوگا، کہیں اور پورا ہوگا۔ کہاں بتاؤ تو صحیح، کہاں پہ پورا ہوگا؟ کہ تمہارا وعدہ ہوگا تو نہیں ضرور پورا، اس سے کہ وعدہ رسول ہے تو پورا ہوگا۔ رسول کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، رسول کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا جو رسول نے کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پورا بھی وہی کرے گا جو رسول جیسا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ بوڑھا صحابی رسول کا صحابی ہے، سلمان اس صحابی کا نام ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تم کیا یہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہارا سوال یہاں نہیں پورا ہوگا، وعدہ رسول پورا تو ہوگا مگر یہاں نہیں ہو سکتا، چلو میرے ساتھ۔ اب حاکم وقت دیکھ رہا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہیں، حاکم سمجھ گیا کہ سلمان لے جا رہے ہیں تو وہیں جائیں گے اور کہیں جائیں گے نہیں، لہٰذا سلمان لے کے چلے اور ایک ٹوٹے ہوئے دروازے پہ سلمان نے لا کے کھڑا کیا۔ آنے والا سمجھا کہ جس کا دروازہ بھی صحیح نہیں ہے وہ کیا دے گا، مگر اس آنے والے کو کیا پتا ہے، اس آنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ جو سادگی پسند ہوتے ہیں وہ مختار کائنات ہوتے ہیں۔ رہتا ہے سادگی میں مگر مختار کائنات ہے، کائنات کا ایمان ہے، رہتا بہت سادہ ہے۔ اب دبل باپ دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، اور جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا گیا اندر سے آواز آئی سلمان ہمارے ہیں، سلمان ہمارے ہیں۔ اور جیسے ہی باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ سلمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آنے والا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا اس آنے والے کا نام ہے، تاریخ میں مختلف ناموں کے ساتھ ابو سمسام بھی لکھا ہے۔ جیسے ہی علی علیہ السلام کی نظر پڑی تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تمہارا نام کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں ابو سمسام ہم
یہ سمجھا کہ ہاں کچھ ہے تو صحیح. کیا تمہیں نام کس آپ کو نام کس نے بتایا ہمارا؟ کیا اسی نے جس نے وعدے کے لیے بتایا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے، اسی نے تمہارا نام بھی بتایا تھا. اچھا سامان جاؤ اب کہہ دو وہاں کہ مدینے میں یہ اعلان کر دو کہ مدینے کے باہر جو بڑا سا میدان ہے اس میں کل وعدہ رسول پورا کیا جائے گا. جاؤ کل وعدہ رسول پورا ہوگا، جاؤ اعلان کر دو. مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ کل وعدہ رسول پورا کیا جائے گا، کل وعدہ رسول پورا ہوگا. وعدہ رسول کون پورا کرے گا؟ کہا وہ پورا کرے گا کہ جس کا ٹوٹا ہوا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ حالات بحث ہے، مگر مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کرے گا، یہ اسلام کی لہر سے پورا ہوگا. وعدہ رسول پورا ہوگا. جب صاحب وہ وہاں پہنچے دوسرے دن علی علیہ السلام نکلے. ادھر مدینے کے باہر میدان میں جنگ غفیر ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑا مجمع ہے. مجمع آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہوا ہے صاحب؟ وعدہ رسول پورا ہوگا، وعدہ رسول پورا کیا جائے گا. کون پورا کرے گا؟ کہا ابو طالب کا لال. ارے کمال ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں تاکہ وعدہ خلافی نہ ہونے پائے اور غیر نور کا نور پر احسان نہ رہنے پائے. صلوات پڑھے محمد. ایک ٹکڑے کا وعدہ کیا ہے، دوسرا ٹکڑا وعدے کو پورا کرے. وعدہ رسول پورا ہوگا. اچھا یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، وعدہ رسول آج پورا کیا جائے گا. کون پورا کرے گا وعدہ رسول؟ علی علیہ السلام، ابو طالب کا بیٹا، فرزند ابو طالب، سردار کا بیٹا جو سردار ہے وہ رسول کے وعدے کو پورا کرے گا. بھیڑ لگی ہوئی ہے. علی علیہ السلام اس عالم میں نکلے کہ امامہ رسول سر پہ ہے، رسول کی آواز دوش پہ ہے، حسنین کی انگلی پکڑے ہوئے ایک پورے قافلے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ علی علیہ السلام نکلے، مدینے کے باہر آئے اور آواز دی، اے لوگوں، رسول نے ان سے وعدہ کیا تھا مسمسام سے، یا مسمسام کھڑے ہوئے ہیں، ان سے رسول نے وعدہ کیا تھا. آج میں وعدہ رسول پورا کر رہا ہوں، میں وعدہ رسول پورا کر رہا ہوں. یہ آج وعدہ رسول پورا کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب وعدے میں پورا کر رہا ہوں تو منصب کہیں اور کیسے پورا؟ میں وعدہ رسول پورا کر رہا ہوں. اب اس کے بعد ابو سمسام یا ابو سمامہ جو بھی اسے کہیں، ابو سمسام تاریخ میں نام ہے، اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ ابو سمسام، رسول نے جو تمہیں تحریر لکھ کے دی تھی وہ تحریر تو دو، وہ تحریر کو دو. تمہارے پاس رسول کی کوئی تحریر ہے؟ جب تم اسلام لائے تھے اور رسول نے وعدہ کیا تھا سرخ اونٹوں کا، تو تم نے کہا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تب لوں گا سفر سے، اور تم آئے ہو تو رسول کی رحلت ہو چکی ہے اور تم نے یہ وعدہ لیا تھا. اب جب چلنے لگے تھے تو تم نے رسول سے کہا تھا حضور کچھ سکے تو دے دیجئے، آپ کے بعد میں جانے حالات کیا ہوں گے. لاؤ وہ تحریر تو وہ رسول کی. یہ بڑے مجمع میں علی علیہ السلام نے رسول کی تحریر کا سوال کیا اور ابو سمسام نے کہا حضور یہ تحریر کے متعلق کیسے معلوم؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نبی نے مجھے وعدہ بتایا تھا اپنا، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں کچھ لکھ کے بھی دے رہا ہوں، میں کچھ لکھ کے بھی دے رہا ہوں. علی علیہ السلام نے بڑے مجمع میں سوال کیا تحریر دو، اور ابو سمسام نے تحریر دی. علی علیہ السلام نے بڑے مجمع کے سامنے تحریر کو پڑھا. یہ پڑھنا نہیں ہے، رسول کی کتابت کا اعلان ہے کہ میرا رسول وہ نہیں ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے. بڑے بڑے مجمع میں اعلان کیا. اور اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ کہہ رہا تھا جو خلیفہ وقت ہوگا، خلیفہ رسول ہوگا، وہ وعدہ رسول پورا کرے گا. مگر علی علیہ السلام نے کیا یہ، ابو سمسام سے کہا ابو سمسام تم آگے چلو، اور پھر فرمایا بیٹا حسن یہ تازیانہ رسول اٹھاؤ، فلاں مقام پہ جانا
اور پتھر پہ مارنا، پتھر پھٹے گا اپنی جگہ سے، وہاں سے ناکے برآمد ہوں گے۔ اور فرمایا امام حسن علیہ السلام سے کہا بیٹا اب تم جاؤ، اب تم جاؤ۔ ہونا کیا چاہیے تھا علی علیہ السلام کے علاوہ جائے کوئی کیوں؟ حضرت علی علیہ السلام کو جانا چاہیے، مگر علی علیہ السلام نے کیا ہے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد جب وعدہ پورا ہوا ہے، رسول کا تازیانہ ہے، پتھر پہ مارا ہے اور ناکے کی مہار برآمد ہوئی ہے، جب 70 ناکے پورے ہو گئے وعدے رسول کے مطابق، تو حسن مصطفیٰ نے پھر پتھر پہ تازیانہ مارا۔ بس 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 علم منصب الہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ جسے خدا منصب دیتا ہے وہ خود ہی بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا تھا۔ قوم عیسیٰ کے پاس آئی ہے، یہ عیسیٰ سے قوم نے سوال نہیں کیا ہے کہ تمہاری ماں یہ کیسے، بلکہ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب قوم یہ نہیں کہتی کہ پھر کیا بات ہے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، پوری قوم پلٹ گئی۔ یہ پلٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم جانتی تھی کہ جس نسل میں خدا اپنا منصب رکھتا ہے اسے گناہوں سے پاک بھی رکھتا ہے۔ اور تو کہنے کیا کہنا، جسے خود قوم میں جس نسل میں خدا اپنا کوئی منصب رکھتا ہے، اس نسل کو، پوری نسل کو خدا طہارت دیتا ہے، پاک رکھتا ہے۔ تصور تو کیجئے کہ جب یہ معیار بن گیا کہ خدا جس نسل کو پاک، جس میں منصب عطا کرتا ہے، اس نسل کو پاک کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ واقعات جناب عیسیٰ کو پڑھتی بھی ہے اور کفر ابو طالب کے قائل بھی ہے۔ یہ ابو طالب کافر ہے یہ بھی مانتے ہیں، قرآن کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں۔ ارے وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ اعلان، کھلا کھلا اعلان ہے کہ جو منصب الہیہ کے مالک ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کی یہاں کوئی نجاست نہیں ہوتی، ان کے یہاں کفر کی نمک نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جسے خدا منصب دیتا ہے۔ اور وہ صاحب منصب کبھی بھی اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اسے بتایا جائے گا کہ کیا ہوگا، بلکہ وہ خود بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور صاحب منصب اعلان کرتا جاتا ہے۔ تو بحث ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خدا دو طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس عالم میں پیدا ہوئے ہو کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہے۔ ایک قوم ایسی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر ہو، لوگوں کے لیے اس لیے لائے گئے ہو کہ انہیں امر بالمعروف کرو اور نہی عن منکر کرو، برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو، تم ایک امت خیر ہو۔ تو دو طرح کے پیدا ہونے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بالکل جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عالم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عالم کون پیدا ہوتے ہیں؟ عالم کون پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی؟ اس قبیلے کے سردار کو دیکھو، ابھی 3 دن کا بچہ ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر ہے، قرآن بھی سنا رہا ہے، توریت بھی سنا رہا ہے، زبور بھی سنا رہا ہے۔ یہ سنا نہیں رہا ہے بلکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ تاریخ کا بیان کہ انہوں نے ہاتھوں پہ آ کے فوراً کہا، ہاتھوں پہ آتی ہی آنکھیں کھولی اور پہلا جملہ کہا کہیے توریت سنا دیں۔ ابھی 3 دن کا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، مگر کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں چیز سنا ہے، توریت زبور انجیل
انجیل سناؤ، یہ سنانے کے معنی یہ ہے کہ جتنے یہ سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے یہ آج ہی گواہ بن جائے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ جاہل نہیں ہے، یہ عالم پیدا ہوا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ بھی جاہل نہیں ہے، اس لیے کہ سن کے تصدیق کر رہا ہے کہ تم ویسا پڑھ رہے ہو جیسا انہوں نے بھی نہیں۔ سے بہت سی چیزیں نکل کے آتی ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہدایت کے لیے دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کچھ ہدایت لینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جنہیں خدا ہدایت دینے کے لیے پیدا کرتا ہے ان کے منصب بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب منصب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دو جملے۔ حضرت علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام مولا ابو طالب کا لال حضرت علی، مولا علی علیہ السلام، جب ضربت لگی، جب رمضان میں مولا کے سر پر ضربت لگی ہے تو ضربت لگتے ہی تاریخ کا ایک بہت قیمتی جملہ ہے جو علی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر تاریخ نے بہت جب یہ واقعہ نقل کیا اور یہ جملہ لکھا تو اس جملے کو کے ساتھ تاریخ والوں نے اور حدیث والوں نے باقاعدہ اس کی تشریح بھی کی کہ علی علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے اور مسجد پر تمام ہوئی ہے۔ کتنی پاکیزہ زندگی ہے، بہت پاکیزہ زندگی ہے۔ اب میری زندگی کو دیکھو، اگر یہی پہ پیغام اور بھی نکلتا ہے کہ جو علی علیہ السلام کے غلام ہیں یا جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم علی کے غلام ہیں انہیں بہرحال مسجد سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ سجدے میں علی علیہ السلام کی ضربت لگی ہے اور وہی پہ جملہ فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کسی جوان کو اور کسی علی کے غلام کو مسجد اور نماز سے دور نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ نماز آل محمد کی میراث ہے، نماز اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شارحین اور اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس پہ پھر نوٹ لگاتے ہوئے جو اینالائز کیا جاتا ہے اس جملے کا، وہ یہی کیا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کی زندگی وہاں سے شروع ہوئی تھی کعبے سے اور یہاں پر مسجد میں تمام ہو گئی ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دوست اور دشمن ہزار محنت کے بعد، دشمن محبت، دوست تو محبت کرتا ہی ہے، دشمن ہزار کوشش کے بعد کوئی خامی نہ نکال سکے، زندگی میں کوئی کمی نہ نکال سکے۔ علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد اعلان فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ نہیں ہے، اس کو جتنی تشریح کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو ایک جملے میں نچوڑ کے پیش کر دیا ہے کہ دشمن ہزار کوشش کے بعد بھی میرے دعوت میں کوئی دھبا نہ دکھا سکا۔ میری زندگی کامیاب ترین زندگی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو اپنی زندگی کے آخری لمحوں، آخری دن ضربت لگنے کے بعد اعلان کرے کہ میں کامیاب ہو گیا، ایسے ہی امام کو علی کہتے ہیں، ایسے امام کو علی کہتے ہیں، اور ایسا ہی امام متقین کا امام ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ، آئیے دوسرا جملہ اور سنیں۔ ایک جملہ مسجد میں، مسجد کوفہ میں ضربت لگنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا جملہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ خندق فرمایا۔ حسین علیہ السلام کے گلے پر خندق چل رہا ہے اور حسین علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا الہی و سیدی و مولائی قد وفیت عہدی فبعہدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اندازہ کیجیے جملے کا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو
کہ چونکہ کچھ تو میرا دل کعبہ اپنے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ باپ کا اعلان ہے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، یہ بیٹے کا اعلان ہے۔ بیٹا میرے خنجر کہتا کہ میں نے وعدے کو پورا کر دیا، حسین کی گردن پہ کوئی ایسا وعدہ باقی نہیں ہے کہ جس کے وعدے کے لیے حسین قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ الہی و سیدی و مولائی قد وفیت وعدی اوفے بعہدک، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، قد وفیت تو میں نے وعدے کو پورا کر دیا، اوفے بعہدک اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اب اگر کوئی تاریخ یہ نہ بتائے ہمیں کہ حسین نے یا اللہ نے کہیں پر کوئی وعدے کیے تھے، تب بھی حسین کا یہ جملہ کافی ہے جو زیر خنجر حسین نے فرمایا ہے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وعدہ اللہ نے حسین سے کیا تھا اور ایک وعدہ حسین نے اللہ سے کیا تھا۔ جو حسین نے وعدہ کیا تھا آخری وقت میں بھرے ہوئے لشکر کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے وعدے کو پورا کر دیا۔ ظاہر ہے جب بندہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے تو خدا بھی کرے گا۔ معبود حسین وعدے کو پورا کرتا، حسین نے وعدے کو پورا کر دیا، خنجر گردن حسین پہ ہے اور زیر خنجر یہ اعلان ہے معبود میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور جیسے حسین علیہ السلام کا سر قلم ہوا، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا کر رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے، حسین پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اور اس ماحول کے اندر یہ آواز زینب نے بھی سنی، یہ آواز زینب نے بھی سنی، یہ آواز بیویوں نے بھی سنی۔ اگر آپ تصور تو کیجئے اور اس پر سوچئے کہ جب زینب کے کان سے یہ آواز ٹکرائی ہوگی کہ میرا ماجرایا مارا گیا تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حسین رخصت ہوئے تھے، ساری امانتوں کو زینب کے سپرد کر کے گئے تھے، پورے گھر کو سید سجاد کے سپرد کیا جو امام وقت ہے، لیکن سید سجاد کو زینب کے سپرد کیا، یہ کہا بہن یہ امانت تمہارے حوالے، پورا گھر سید سجاد کے حوالے اور سید سجاد زینب کے حوالے۔ دو امانتیں حسین نے زینب کے حوالے کی تھی، ایک سید سجاد اور ایک ننھی سی سکینہ، ایک ننھی سی بچی سکینہ۔ جب سکینہ کہیں تڑپ کے روتی تھی تو زینب کلیجے سے لگا کے کہتی تھی بیٹی ارے پیاری سکینہ تیرا بابا تڑپ رہا ہوگا۔ حسین بے پناہ چاہتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے اپنی بچی سے، بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل کے کوفہ اور کوفہ سے چل کے شام کے دربار میں آیا تو یزید نے سوال کیا کہ ان میں سکینہ کون ہے، ان قیدیوں میں سکینہ کون ہے؟ جواب ملا یہ ننھی سی بچی جو ہے یہ سکینہ ہے۔ ہاں عالم کیا ہے سکینہ کا کہ سکینہ بیویوں کے ساتھ ہے، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور کبھی ایک پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور تو دوسرا اٹھا لیتی ہے، دوسرا رکھتی ہے تو اس کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے گلے ایک ہاتھ سے گلے پر گلے کو چھپائے ہوئے ہیں، گلے پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ یزید نے کہا سکینہ یہ بتاؤ کہ تم کبھی ایک پیر اٹھاتی ہو ایک رکھ لیتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو جناب سکینہ نے کہا یزید تیری فوج نے پیدل چلایا ہے، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، جب ایک دکھنے لگتا ہے تو دوسرا رکھ دیتی ہوں، گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہ چہرے میں جو ہاتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ میری ماں بھوکیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، ارے میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کہا چاہیے گردن کا ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہ اس لیے کہ تیری فوج میں ہے میرے گلے کو کس سے باندھا ہے، جل رہا ہے گلا۔ حکم دیا یزید نے کہ گلے کی رسی کھول دی جائے۔ شمر آگے بڑھا تو سکینہ نے کہا نہیں تو مجھے ہاتھ نہ لگا، میرے بھائی کے ہاتھوں کو کھول دے، میرا بیمار بھائی میرے ہاتھوں میرے گلے کو کھولے گا۔ لیجئے سکینہ کی رسی کھلی، سکینہ کے گلے سے رسی کو ہٹایا گیا اور اب سکینہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، سامنے کھڑی ہوئی ہے سکینہ۔ یزید نے سوال کیا سکینہ سنا
محبت کرتے تھے. ہائے عزیز جب سے بابا گئے ہیں سکینہ چین سے سو نہیں سکی ہے. یزید میں اپنے بابا کے سینے میں سویا کرتی تھی, میرا بابا کا مجھے سینہ نہیں مل سکا ہے. یزید اپنے بابا کی شہادت کے بعد یا تو شام غریبہ میں لپٹ کے سوئی تھی اور اس کے بعد سے ابھی تک مجھے بابا کا سینہ نہیں ملا ہے. یزید مجھے نیند نہیں آتی, بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. یزید نے سکینہ سے کہا سکینہ اپنے بابا کو دیکھو گی؟ کہا یزید دکھا دے. بھائی یزید کے سامنے تس رکھا ہوا ہے اور تس ڈھکا ہوا ہے. بھائی یزید نے کپڑا ہٹایا اور بچی سے کہا سکینہ دیکھو یہ تمہارے بابا کا سر ہے. بس سکینہ نے غور سے دیکھا خاک و خون میں سر لکھا ہوا. بچی نے غور سے دیکھ کے کہا بابا بابا. ادھر بچی نے کہا بابا, ادھر سب سے آواز آئی میری سکینہ. اور یہ کہہ کے سکینہ آگے بڑھی. آگے بڑھ کے سکینہ چاہتی ہے کہ باپ کے سر کو اٹھا کے گود میں لے لے. جب پتہ یزید کہتا سکینہ بے شک تمہیں محبت ہے, ہم سمجھ گئے اس لیے کہ تم دوڑ کے آ گئی, مگر تم دور کھڑی رہو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف تم محبت کرتی ہو حسین سے یا حسین بھی تم سے محبت کرتے ہیں. سکینہ دور سے کھڑے ہو کے ذرا اپنے بابا کو بلاؤ تو صحیح. بس سکینہ نے اتنا سنا اور اپنے چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. اے بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے, بابا میری گود میں آ جائیے. بس ارے حسین دس سے بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آیا. بچی نے منہ میں منہ رکھا بابا. آپ کے بعد تماشے لگے, امید کی چادر چھل گئی, بھیا کے درے لگے. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک بالبر والبر تفضل على محمد وعليه وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والسرباء وعلى مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمین غانمین بمحمد والہ الطاہرین. یا حسین یا حسین.